فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا۔ بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں۔ فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے، اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے، باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے، دائیں طرف بھی صحرا ہے، صحرا سینا ہے، تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی، تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا دے۔ اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے، بہت بڑے یعنی ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی، حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر دیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا۔ اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا۔ تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے۔ یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا۔ 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے۔ فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب، قال ائتونی باخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں 1 اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے 1 اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے۔ ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو 1 اور اونٹ، 1 اور راشن جو ہے 1 اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں،
لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ قال اتونی باخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو، جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا جو باپ سے بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بہی فلا کیل لکم عندی، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے۔ ولا تقربون، اور پھر میرے قریب نہ آنا، کچھ اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کچھ کر ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کچھ طرح کی چیزیں دیہات سے لا کر، اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے۔ تو فرمایا جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو، جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر، اذا انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے، لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے، آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے۔ نحفظ اخانا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تو نے موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاڑی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لَتَأْتُونَنِي بِهِ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس۔ فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنیا، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا،